أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم اللہ کی توفیق سے نماز کے ترجمے کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے۔ اور نماز کے ترجمے میں جو ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنے کی کہ نماز ہے ہی اللہ کی یاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی میری یاد کے لیے۔ تو اللہ کو یاد رکھنا نماز میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ رب کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کر دی، جس کی وجہ سے ہم اس کو 5 دفعہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ مگر اصل چیز ہے کہ اس میں جو ہمیں راحت دینے والی چیز ہے یا ہمیں سکون دینے والی چیز ہے، وہ یہ نماز تب بنے گی جب ہم اس میں اللہ کو یاد کریں گے، کیونکہ یہ ہے ہی اللہ کی یاد۔ تو ہم اللہ کی یاد کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یاد رہیں، کیونکہ یہ اس لیے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کی تکبیر تحریمہ سے۔ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، ویسے تو کوئی بھی تکبیر اللہ اکبر ہو سکتی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ یہ وہ پہلی تکبیر ہوتی ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس تکبیر کے بعد جب ہم نماز کا اللہ اکبر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو جائز کام بھی ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی کون سے جائز کام؟ جیسے بولنا، ہنسنا، ادھر ادھر دیکھنا۔ تو جب جیسے ہم نے اس تکبیر نماز کی باندھتے ہیں تو یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز شروع تکبیر سے ہوتی ہے۔ اس کی میننگز ہمیں سب کو پتہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ زیادہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کو ذہن میں اس وقت لے کے آئے، کیونکہ یہ میننگز ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم کبھی اس کو شعوری کوشش نہیں کرتے کہ اپنا دماغ کو حاضر نہیں کرتے، جبکہ اس وقت ہم ذہن میں لائیں کہ اس وقت سوچیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر اس کام سے بڑا جو میں کر رہی تھی، اور نماز میں جو میں کھڑی ہوں سب سے بڑے رب کے سامنے کھڑی ہوں۔ تو یہ چیز جو ذہن میں لے کے آئیں گے کہ اب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ تکبیر جو ہے اسی سے ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرنا ہے۔ کیونکہ انسان ویسے بھی اللہ کے سامنے ہوتا ہے، مگر یہ بالکل اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے تک نماز۔ تو اس میں ضرور ہم اس کو اللہ اکبر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ اللہ کے حکم کے اس پہ ہم آگے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم۔ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ہے دعائے استفتاح اور ثنا۔ 2 لفظ اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، یعنی کہ 2 نیمز آپ کہہ لیں اس کے دعا کے، جو کہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ اور اس کو دعائے استفتاح اور ثنا کہتے ہیں۔ ثنا جو ہے اس کا مطلب تعریف، کیونکہ اس میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور استفتاح کا مطلب فتح، فاتحہ جیسے ہوتا ہے، فتح سے فاتحہ بھی کیا ہے؟ اوپننگ، یعنی اوپننگ ہے۔ قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے فاتحہ نظر آتی ہے، تو سورہ فاتحہ بھی اوپننگ ہے۔ تو استفتاح میں بھی ہے کہ اوپننگ دعا ہے، یعنی ہم اللہ کی تعریف سے نماز کا افتتاح کر رہے ہیں، جیسے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ تو نماز شروع کرنے کی دعا دعائے استفتاح کہلاتی ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو دعائے استفتاح والا نام نہیں پتا ہوتا، ہم اس کو ثنا کہہ رہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اچھا، ہم اس کو بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے مطلب پتہ ہوتے ہیں، اور ہم اس کو بالکل دھیان سے ہی نہیں پڑھتے، تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، اور صحیح سے ہم اس کے حروف بھی ادا نہیں کر پاتے۔ تو اب ہم کوشش کریں کہ نماز ٹھیک کرنی ہے تو ہمیں مطلب بھی تو پتا ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، تو یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کی تعریف ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہ مطلب پتا ہوتا ہے نہ دماغ حاضر ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، مطلب پتا بھی ہونا چاہیے اور دماغ حاضر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ تبھی نماز بہتر ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے اس کو ورڈ ٹو ورڈ اس کے ٹرانسلیشن پڑھیں گے دعا، اس دعا کے، تاکہ اس سے ہمیں کیا ہوگا، جب ایک ایک لفظ کر کے ہم اس کو ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں نا تو اس سے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر جب بعد میں ہمیں اس کو، کیونکہ ہم جو رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں میننگز وہ بھول جاتے ہیں، مگر جب ہم سمجھ کے اس کو یاد کریں گے میننگز کو، تو پھر جب ہم نماز پڑھتے ہوئے اس پہ ذہن لگانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس کے میننگز یاد رہیں گے۔ تو اسی لیے اس طرح ہم یاد کریں گے، اس کے لفظوں کو توڑ توڑ کے شروع کرتے ہیں۔ اس کو سبحانک اللہم، سبحانک اللہم،
اچھا اس کے یہاں ہم اس کو 4 پارٹس میں اس کو پڑھیں گے. اس کا پہلا پارٹ سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانہ کا. اچھا یہ جو یہاں پہ 2 کلرز کیے ہوئے اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 لفظ ہیں. یہ اٹیچڈ ہوتا ہے لیکن یہ الگ لفظ ہے, سبحانہ الگ ہے, تو اس کے میننگ ہم اسی طرح کریں گے. اچھا سبحانک کا, سبحان پاک ہے. ہم اردو میں بھی لفظ یوز کرتے ہیں تسبیح. تو تسبیح کیا ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا, کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے. تو ہم کہتے ہیں سبحانہ پاک ہے, اور کا تو آپ. اچھا کاف جو ہے اٹیچ پروناؤن, یہ ہم اردو یہ عربی میں ہوتی ہے, مگر ہم اردو میں بھی جو نارملی اس سے پڑھتے ہیں, جیسے جزاک اللہ خیرن, جزاک جزاک, تو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو جزات ہے. اسی طرح یرحمک اللہ, اللہ آپ پہ رحم کرے, جو ٹھیک کا الحمدللہ کا جواب ہوتا ہے یرحمک اللہ, اس میں بھی کاف بعد میں اٹیچ ہوتی ہے, اس میں میننگ آپ کے آتے ہیں. اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, تو ہم کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. یا انکا کا, تو یہ اس کی میننگ ہوتی ہے یو آپ. تو سبحانکا پاک ہے تو, اللہم اے اللہ. اچھا اللہم جو ہے یہ جو ہے دعاؤں کے شروع میں اکثر ہوتا ہے, مسنون دعاؤں کے شروع میں, تو اس میں کالنگ آتی ہے, جس طرح آپ کسی کو پکار رہے ہیں اے اللہ اللہم اے, تو اسی لیے ٹرانسلیشن میں اے کی ٹرانسلیشن آئی ہے کیونکہ یہ کالنگ کے میننگ ہے. تو سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ, و اور اینڈ بحمدک, اس کے بھی دیکھیں 3 حصے میں کلر کیا ہوا ہے. تو بی کی ٹرانسلیشن ہے, جو پنک کی ٹرانسلیشن ہے یہ پنک میں ہی ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ اس کو صحیح سے ہم یاد کر سکیں. اور حمد کا مطلب تعریف, اور کا تیری, جس طرح کیونکہ تیری, تو جب اس کو ہم جملے میں رکھیں گے, ابھی پڑھ کے دیکھتے ہیں, وَبِحَمْدِکَ, اور ساتھ تیری تعریف کے. تو اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے تو پہلے ہم آپ کہہ چکے, تو یہاں پہ اپنی کے میننگز کر دیں گے, مگر سمجھنے کی بات یہ کہ اور تیری تعریف کے ساتھ. تو بی کی ٹرانسلیشن ہے ساتھ, with. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں, تو بسم اللہ میں بھی ہم اس کی ٹرانسلیشن کیا کہتے ہیں, شروع کرتی ہوں ساتھ نام اللہ کے, تو ساتھ کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے with کی جاتی ہے. تو بسم اللہ سے اس کو ہم یاد رکھنا کافی ہے ہمارے لیے. تو بحمدک اپنی تعریف کے ساتھ, ہم تعریف, اور کا وہی تیری ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے ہم بات کریں کہ پاک ہے تو اللہ, اور اپنی تعریف کے ساتھ. یعنی اس حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف. پاکی اور تعریف, پاکی کا مطلب ہوتا ہے کوئی ڈیفیکٹ ہے ہی نہیں, کوئی نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ میں, اور حمد ہے تو اللہ تعالیٰ میں تعریف ہی تعریف, یعنی کہ پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے سب کچھ. پھر اگلا حصہ ہے اس کا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. اچھا اس کو بھی جب ہم ملاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, لیکن اگر ہم اس کو بریک کر کے اس کو یاد کرنے کے لیے, کیونکہ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو توڑ کے جب پڑھیں گے تو پھر اس کو کہیں گے تبارک اور اسمو کا. جب یہ اصل میں یہ لفظ تھے تبارک کا یعنی کہ بابرکت ہے, اور اسمو کا یعنی اسمو کا, یہ 2 لفظ تھے. لیکن اس میں ملانے کے لیے, کیونکہ جب آپ کو کاف پہ زبر کے ساتھ اس کو ملاتا ہے تو یہ حمزہ کی زیر نہیں پڑی جاتی, تو پھر ہم اس کو ڈائریکٹ تبارک اسمو کا کرتے ہیں. اور یہ عربی کا سٹائل ہے پڑھنے کا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں, مگر سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں, تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن سے یاد کرنی آسان ہوگی. وتبارک, اور بہت برکت والا ہے. اچھا اس میں یہ لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں بابرکت ہے, برکت والا ہے. تبرک لفظ, مبارک لفظ, سب اس سے ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے بلیسنگ کے میننگ ہوتے ہیں اس میں. اور تا, یہ جو الف اس طرح بیچ میں آ رہا ہے, اس میں بہت کے میننگ آتے ہیں ایگزیجریشن کے, تبھی اس میں ٹرانسلیشن ہم کہیں گے اور بہت برکت والا ہے. تبارک بہت بابرکت ہے, یہ بہت برکت والا ہے. اسمو کا تیرا نام. جب ہم ملا کے اس کی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں تبارک اسمو کا, اور بہت بابرکت ہے تیرا نام. اس میں بھی یہ تیرا کیا, اور اسم جو لفظ ہے یہ ہم اردو میں بھی اسم گرامی, آپ کا اسم گرامی کیا ہے, تو اسم کسی کہتے ہیں نیم کو, تو بہت بابرکت ہے تیرا نام. تو یہاں تک ایک بات ہو گئی, پاکی, حمد, اور پھر اللہ کا نام بہت بابرکت ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہو گئی
کہ جب ہم یعنی کہ جب ہم اس طرح پڑھیں گے وتبارک اسمک، تو ہم ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تو نام ہی بہت بابرکت ہے، اور اس کے بعد وتعالی جدک، اور بہت بلند ہے تیری شان. اچھا اس کو بھی ہم یہاں تک پڑھیں گے. وتعالی، تعالی ہم اردو میں کہتے رہتے ہیں اللہ تعالی. اس کو خاص بات یہ یاد رکھیے کہ ہم اکثر جب یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں وتعالی وتعالی، تعالی نہیں ہے، وتعالی جدک وتعالی جدک. تو اس کی کوشش کریں کسی پروننسیشن پہ بھی ہم تلفظ پہ بھی غور کریں کہ اس کو صحیح سے پڑھیں. وتعالی جدک، بہت بلند ہے. اچھا اس میں بھی تا اور جو الف بیچ میں آ رہا ہے جیسے تبارک میں آ رہا تھا، اس میں میننگ بہت کے آ رہے تھے، اس وجہ سے ایگزیجریشن تھی. تبھی وتعالی کی ٹرانسلیشن میں ہم بہت ایڈ کریں گے کیونکہ یہ اس طریقے سے آتا ہے تو اس میں بہت کے میننگ آ جاتے ہیں. وتعالی اور بہت بلند ہے. اچھا اس کا جو میننگ ہے اعلیٰ، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا اعلیٰ، تو اور اس طرح عالی شان، تو اس میں بلندی آتی ہے. اس روٹ ورڈ جو ہے اس کا یوز ہوتا ہے تعالی میں، اس میں بلندی آتی ہے، مگر بہت بلند ہے یہ اس طریقے کی وجہ سے جب آتا ہے تو ہوتا ہے وتعالی بہت بلند ہے، یعنی صرف بلند نہیں ہے بلکہ بہت بلند ہے. جدو کا تیری شان، کہا تو تیری ہو گیا. اچھا جدو لفظ جو ہے یہ جو ہے بالکل عربی کا لفظ ہے. باقی میں ہم نے ابھی تک جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہم اردو میں بھی قریب قریب پڑھتے ہیں. بابرکت، اسم، سبحانہ کا میں ہم جو ہے جزاک اللہ کہتے رہتے ہیں اکثر، تو اس لیے ہمیں آسان ہے یاد کرنا. اللہم دعاؤں میں آتا ہے. لیکن جو یہ جد ہے لفظ، یہ صرف عربی کا لفظ ہے کہ جس کو ہم اس جتنے لفظ ہم نے ابھی تک اردو میں پڑھے یہ واحد لفظ ہے جو صرف عربی میں یوز ہوتا ہے، اردو میں نہیں یوز ہوتا ہے. تو جد کا مطلب شان تیری، یعنی جدو کا شان تیری. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں بہت بلند ہے تیری شان، یعنی تیری شان بہت بلند ہے. تو یہ اس کے تیسرا حصہ ہو گیا. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا. لا الہ یہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ میں ہم کہتے ہیں نا کوئی معبود نہیں تیرے سوا، کوئی معبود ہے ہی نہیں، جیسے اس طرح یاد کرتے ہیں اس کو. تو اس کی ٹرانسلیشن تو ہمیں پتہ ہی ہے. اور غیرک تیرے سوا، کا تو تیرے ہی ہو گیا، یو ہو گیا. اچھا غیر جو لفظ ہے یہ بھی ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں غیر اللہ، اللہ کے سوا، غیر اللہ اس کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، تو اللہ کے سوا جیسے کسی کے سامنے. تو یہ ایک طریقے سے کلمے کے جیسے اس کی ٹرانسلیشن ہے لا الہ غیرک، کہ تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں نا، تو اس وقت سوچا کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. تو اس میں 4 چیزیں ہیں. اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم، اس کی ٹرانسلیشن اردو میں ایک ساتھ، مگر اس کو 4 پارٹس میں اگر ہم یاد کریں گے تو زیادہ آسانی ہوگی اس کو ذہن میں رکھنے کی، اور ہم اس کو آرام سے پڑھ سکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ، اور ساتھ تیری تعریف ہے، یعنی تیری دونوں چیزیں کہ پاکی بھی ہے اللہ تعالیٰ اور تعریف بھی ہے آپ کی. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور بہت بابرکت ہے آپ کا نام. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بہت بلند ہے آپ کی شان. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اور آپ کے سوا تو کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ ہمیں کتنا دیکھیں، ہم لوگ اس کو کتنی تیزی سے گزرتے ہیں اس سے، اور ہمیں اس کے نا جو صاف بات ہے ہمیں اس کے مطلب ہی نہیں پتا ہے سچ. کیونکہ دیکھیں ہمیں سورۃ الفاتحہ کے مطلب نہ پتا ہوتے ہیں بچپن سے، سورۃ اخلاص کے بھی پتا ہوتا ہے قل اللہ احد، لیکن اس کے تو ہمیں مطلب ہی نہیں پتا ہوتا لٹرلی. اور اگر اور ہاں کیا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ وغیرہ بھی ہم تیزی سے گزر جاتے ہیں، دھیان نہیں دیتے اس پہ. لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نماز میں دماغ حاضر رکھیں، کم از کم تھوڑا سا تو شعور حاضر کریں کہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. سوچیں ہم کس طرح تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی، تبھی ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، تبھی نمازیں ہمیں اس طرح راحت نہیں پہنچاتی، فائدہ نہیں پہنچاتی جس طرح پہنچانی چاہیے. تو اس کو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں. نماز میں اتنی تیزی سے ہماری ٹرین جاتی ہے، تو ہمیں اتنی تیزی سے ٹرین بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کو 4 حصوں میں بانٹ کے اس کی ٹرانسلیشن یاد کریں، اسی طرح پڑھیں. اس طرح جو ہے اس میں اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ کی صحیح تعریف بیان کرنے کی کوشش کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں نماز ہوتی ہی اللہ کی یاد ہے، تو ہم اللہ کو یاد رکھیں، اس کو محبت سے پڑھیں،
اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.